رات کے سناٹے میں وہ تنہا بیٹھا تھا، نہ چہرے پر سکون نہ آنکھوں میں اطمینان، بس ایک الجھن تھی، ایک بے چینی جو دنوں سے دل کو کاٹ رہی تھی۔ وہ عمر تھا ایک سادہ سا نوجوان جو 5 وقت نماز بھی پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک زہر چھپا بیٹھا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے، وہ بار بار خود سے کہتا۔ اور یہ وہ کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی غیر نہیں، بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی طلحہ تھا۔ طلحہ نے غلطی کی تھی، زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا تھا جو عمر کو چبھ گیا، لیکن اس چھوٹی سی بات پر عمر نے بات چیت بند کر دی، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ گھر میں اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتا۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، سمجھایا، روئے، یہاں تک کہ والد صاحب نے بیماری کی حالت میں دونوں بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا، بیٹو، زندگی کا کیا پتہ، رنجشیں لے کر نہ جیا کرو، موت اچانک آتی ہے۔ لیکن عمر کے دل میں غرور، ضد اور حق پر ہونے کا گھمنڈ تھا۔ اسی رات جب سب سو چکے، عمر نے خواب دیکھا، ایک ویران قبرستان اندھیرے سے بھرا ہوا، اور وہ خود وہاں کھڑا ہے۔ سامنے ایک قبر کھلتی ہے اور ایک بدبودار جلتا ہوا جسم اس سے نکلتا ہے، چیخیں سنائی دیتی ہے اور پھر ایک آواز گونجتی ہے، یہ اس شخص کا انجام ہے جو شیطان کے پسندیدہ عمل پر مر گیا، قط تعلقی۔ عمر گھبرا کر اٹھا، پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے سمجھنے میں لگے، لیکن پھر اسے یاد آیا، شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے جدا کرنا۔ وہ جو روز اللہ کے ذکر میں رہتا تھا، وہ جو گناہوں سے بچتا تھا، خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن دل میں نفرت، رنجش، کینہ پال کر شیطان کا کام آسان کر رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قط تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں تھی، یہ ایک تعزیانہ تھا عمر کے دل پر، اس کی روح پر۔ صبح کا سورج نکلا، عمر نے آنکھ کھولی مگر دل میں ہلکا سا نور محسوس کیا۔ وہ سیدھا طلحہ کے کمرے میں گیا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ نے نظریں اٹھائیں تو عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، مجھے معاف کر دے، ہم دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، شیطان جیت نہ جائے۔ طلحہ تڑپ اٹھا، گلے لگا لیا، اور اس لمحے جو سکون دونوں نے محسوس کیا وہ دنیا کی کسی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مگر یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں گھروں کی حقیقت ہے۔ شیطان کو شراب، زنا، چوری اور قتل سے بھی زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب دو مسلمان آپس میں کلام بند کر دیتے ہیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب رشتہ دار بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، جب دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان 2 افراد کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جو آپس میں کلام بند کیے ہوں۔ اللہ اکبر، نماز، روزہ، صدقہ، سب کچھ رک جاتا ہے اگر دل میں نفرت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ معمولی بات پر واٹس ایپ بلاک، چھوٹی سی بدگمانی پر فون نمبر ڈیلیٹ، رشتہ دار سے دل میں نفرت رکھنا لیکن زبان سے چپ رہنا، سلام کا جواب نہ دینا، میری کیا غلطی تھی، پہلے وہ آئے، جیسے جملے بولنا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے لیے خوشی کا سامان بنتی ہے۔ طلحہ نے اپنے بھائی عمر کو گلے لگایا مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ پایا۔ اس لمحے میں برسوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ ماں نے جو دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو چکی تھیں، لیکن وہ رات عمر کی زندگی بدل دینے والی تھی۔ صبح ہوئی تو عمر مسجد گیا۔ نماز کے بعد وہ امام صاحب کے پاس بیٹھا اور اپنا دل کھول دیا۔ مولانا صاحب، میں سمجھتا تھا میں نیک ہوں، نمازیں بھی پڑھتا، تلاوت بھی کرتا، لیکن میں نے برسوں بھائی سے کلام نہ کیا، اور مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام صاحب نے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا، یہی شیطان کی چال ہے، وہ بندے کو بڑے گناہوں سے دور رکھتا ہے مگر اسے چھوٹے گناہ میں ڈال کر تباہ کر دیتا ہے، جیسے دل میں رنجش، ناراضگی، حسد، قط تعلقی۔ عمر کی آنکھیں جھک گئیں۔ امام صاحب نے کہا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال تولے جائیں گے، مگر جن کے دلوں میں کینہ ہوگا، جنہوں نے رشتے توڑے ہوں گے، ان کے اعمال روک دیے جائیں گے،
جب تک وہ معاف نہ کریں معاف نہ کیے جائیں۔ یہ سن کر عمر لرز گیا۔ ایک پل کے لیے اس کی ساری عبادتیں، ساری دعائیں بے وزن لگنے لگیں۔ لیکن شیطان کہاں ہار مانتا ہے؟ اسی شام جب عمر اپنے کمرے میں تھا، شیطان نے دوبارہ وار کیا۔ اس نے عمر کے دل میں ایک خیال ڈالا، تم نے معافی مانگ لی، کافی ہے، بار بار جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی تو غلط تھا، اس نے بھی تو تمہاری بے عزتی کی تھی۔ عمر ایک لمحے کے لیے راگ گیا، کیا واقعی؟ کیا وہی کیوں جھکے؟ کیا طلحہ نے معافی مانگی تھی؟ شیطان نے دل میں غرور کی چنگاری پھونک دی، لیکن عمر اس بار چاپ نہ بیٹھا۔ اس نے کہا، اے نفس، باز آ جا، میں دوبارہ اس دلدل میں نہیں گرنا چاہتا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ سجدے میں جا کر روتا رہا، اللہ، مجھے اس نفرت سے نجات دے، مجھے دل صاف رکھنے والا بندہ بنا دے۔ اگلے دن عمر نے طلحہ سے کچھ ایسا کیا جس نے پورے گھر کو حیران کر دیا۔ اس نے طلحہ کے لیے تحفہ خریدا، نیا لباس اور ایک خط لکھا، بھائی، مجھے اس لمحے سے نفرت ہے جب ہم دور ہو گئے۔ تاو میرا فخر ہے، میرا بھائی۔ اگر تاو نہ ہوتا تو شاید میں زندگی کے طوفانوں سے ٹوٹ جاتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دل کبھی دور نہ ہوں۔ طلحہ نے وہ خط پڑھا تو اس کے آنسو اس کے داڑھی کو بھگو گئے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا وہ سجدے میں گر پڑی۔ لیکن یہ کہانی ہر گھر کی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ میں کیوں جے کو ہے؟ پہلے وہ مانے، مجھے فرق نہیں پڑتا جیسے جملے بول کر شیطان کو روز خوش کرتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے، رشتے ٹوٹنے، دل سخت ہونا، بھائی بھائی کا دشمن بنے، دوست دشمن بن جائے، بیوی خاموش رہے اور شوہر ضد کرے، والدین سے بات نہ ہو۔ اور وہ کامیاب تب ہوتا ہے جب ہم خاموش رہتے ہیں اور جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، اللہ کا قرب ہے۔ عمر کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند مہینے بعد ان کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ بستر پر پڑے، آواز کمزور، اور وہ بار بار عمر اور طلحہ کو پکارتے، بیٹو، میری ایک ہی خواہش ہے، میرے بعد بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے رہنا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، عمر اور طلحہ نے ان کی قبر پر ہاتھ الفاٹے کر وداع کیا، اب ہم میں کبھی فاصلے نہ آئیں گے۔ اس کہانی کا ہر کردار آج ہم میں سے کوئی ہے۔ کبھی ہم عمر ہوتے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود رنجش میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کبھی طلحہ ہوتے ہیں، خاموش، بے بس، مگر دل میں درد لیے۔ اور اکثر ہم شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر خاموش چلتے رہتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، تو معاف کر کے جھک کر اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر ضد میں، خاموشی میں، غرور میں شیطان کا ہاتھ مضبوط کریں۔